اسرائیلی فورسز کی شمالی غزہ میں پیش قدمی جاری ہے اور وہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ انہوں نے غزہ سٹی کو مکمل طور پر گھیر لیا ہے۔ آنے جانے والے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ شمالی غزہ سے جنوبی غزہ جانے والی مرکزی سڑک صلاح الدین روڈ مکمل طور پر بلاک کر دی گئی ہے۔ اس سڑک پر کہیں سے بھی لوگوں یا گاڑیوں کے آنے جانے کا راستہ نہیں ہے۔ ساتھ ہی غزہ کی ساحلی سڑک یعنی الرشید روڈ کو نہ صرف اسرائیلی ٹینکوں نے بند کیا ہوا ہے بلکہ وہاں پر اسرائیلی فضائیہ اور نیوی شدید بمباری بھی کر رہی ہیں، جس کے نتیجے میں شمالی غزہ سے جنوبی غزہ کا زمینی رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو گیا ہے اور جو لوگ شمالی غزہ سے نکل کر جنوبی غزہ کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں اسرائیلی فورسز نشانہ بنا رہی ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایک ایسے ہی واقعے میں 14 فلسطینیوں کی شہادت ہوئی ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے کہ زمینی آپریشن کے دوران غزہ میں حماس کو بھاری نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 130 جنگجوؤں کو مار دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی انجینئرنگ آپریشن کے ذریعے حماس کی کئی سرنگوں کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فورسز کا مزید کہنا ہے کہ حماس کے جنگجو سرنگوں سے نکل کر حملہ کرتے ہیں اور پھر فوری طور پر واپس بھاگ جاتے ہیں۔ حماس سے آمنے سامنے لڑائی کے دوران 26 اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے الشفا اسپتال کے گیٹ پر اسرائیل نے فضائی حملہ کر دیا، جہاں ایمبولینسز کا قافلہ شدید زخمیوں کو علاج کے لیے مصر لے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس حملے میں کم از کم 15 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اسرائیلی جارحیت سے غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک 9200 سے زائد افراد شہید ہو گئے ہیں اور 32500 سے زیادہ زخمی ہیں۔ شہداء میں 3826 بچے اور 2405 خواتین بھی شامل ہیں۔ عام بات یہ ہے کہ دنیا بھر سے اور خود امریکہ کے اندر سے اسرائیل سے متعلق امریکی پالیسی پر کڑی تنقید ہو رہی ہے اور امریکہ کو بھی غزہ میں نسل کشی کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے، جس کے بعد اب بائیڈن انتظامیہ خود بھی اس دباؤ کو محسوس کرنے لگی ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو پیغام پہنچا دیا ہے کہ امریکہ پر جنگ بندی کے لیے سخت دباؤ ہے، لہٰذا اسرائیل نے جو بھی کرنا ہے جلد از جلد کرے کیونکہ سیز فائر کا وقت بہت جلد آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے امریکی نشریاتی ادارے CNN نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کے اعلیٰ مشیر اسرائیل کو خبردار کر رہے ہیں کہ غزہ کی صورتحال پر دنیا بھر سے آوازیں شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں، جس کے نتیجے میں اسرائیل کے لیے غزہ میں اپنے فوجی اہداف کا حصول مشکل ہو جائے گا۔ بائیڈن کے سیکرٹری دفاع لائڈ آسٹن اور سیکرٹری خارجہ اینٹنی بلنکن نے اسرائیلی حکام سے حالیہ نجی بات چیت کے دوران یہ پیغام واضح طور پر پہنچا دیا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ دنیا کی طرف سے حمایت میں جو کمی آ رہی ہے اس کے حماس کے خلاف اسرائیلی فورسز کی کارروائیوں کے لیے سنگین اسٹریٹجک نتائج ہوں گے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی حکام یہ بھی سمجھتے ہیں کہ موجودہ آپریشن کے دوران اسرائیل کے پاس حماس کو ختم کرنے کی کوششوں کے لیے اب بہت کم وقت رہ گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے عام شہریوں کی ہلاکتوں پر احتجاج اور جنگ بندی کا مطالبہ ایک اہم مرحلے تک پہنچ سکتا ہے، بلکہ امریکی انتظامیہ کو ادراک ہو گیا ہے کہ وہ لمحہ جلد آ سکتا ہے۔ صدر بائیڈن کے کچھ قریبی مشیروں کا تو یہ خیال ہے کہ اسرائیل کے پاس اب مہینے نہیں بلکہ چند ہفتے رہ گئے ہیں، جس کے بعد امریکی حکومت کے لیے جنگ بندی کے عوامی مطالبے کو رد کرنا مشکل ہو جائے گا۔ CNN کے مطابق دو ذرائع نے بتایا ہے کہ اس ہفتے اسرائیلی فورسز کے شمالی غزہ میں پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملے کے نتیجے میں اموات اور تباہی نے صدر بائیڈن اور ان کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم کو دھچکا پہنچایا ہے۔ اس حملے کو صدر نے بالکل بھی پسند نہیں کیا۔ امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ نہ صرف اس کے مخالفین کی طرف سے بلکہ دوستوں کی طرف سے بھی اس کی کارروائیوں پر تنقید بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس صورتحال میں آج امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن تیسری دفعہ اسرائیل پہنچے تھے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے واضح کیا ہے کہ انہوں نے امریکی سیکرٹری خارجہ کو بتا دیا ہے کہ یرغمالیوں کی بازیابی تک کسی بھی عارضی جنگ بندی کے امکان کو مسترد کرتے ہیں۔ یعنی اسرائیل بظاہر امریکہ کی بھی بات نہیں مان رہا ہے، مگر اس کے باوجود امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کے موقف کا دفاع کر رہا ہے اور آج ہی 14 ارب ڈالرز کی عسکری امداد منظور کر لی ہے۔ دوسری طرف اس تنازع میں شامل ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے 7 اکتوبر کے بعد آج پہلی دفعہ خطاب کیا اور کہا کہ حزب اللہ تمام ممکنہ اقدامات کے لیے تیار ہے اور اس کے لیے ہر آپشن کھلا ہے۔ اسرائیل ناقابل حصول اہداف حاصل کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ حسن نصر اللہ نے اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ پر بھی تنقید کی اور کہا کہ غزہ میں کارروائیوں کا اصل ذمہ دار امریکہ ہے، اسرائیل تو صرف ایک ٹول ہے۔ اسرائیل کو پورے مہینے میں ایک بھی فوجی کامیابی نہیں ملی ہے۔